اور حضرت امام علیہ السلام کا واقعہ الو کو لوگ کیوں نہیں پسند کرتے، اس ویڈیو میں مکمل دیکھیں اور میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین علیہ السلام اور الو کا واقعہ سنائیں گے۔ الو پرندے سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ آج ہم اس پرندے کا ذکر کریں گے جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ کوئی اس پرندہ کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں اور کوئی اسے منحوس کہتے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ اس پرندے کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہنا پسند کیوں کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور آپ نے بھی یہ ضرور سوچا ہوگا۔ آئے اس الو کی کہانی سنتے ہیں جو راتوں کو روتا ہے اور دن کو چپ چاپ ہو جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو نام کا پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے، اور یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ اس پہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہ پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ دراصل اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس دن سے ہی یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے حضرت، مجھے بتائے کہ اس پرندے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس پہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہ پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تب سے ہی یہ پرندہ ویران جگہ پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے امام حسین علیہ السلام، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل جو اس میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو کہنے لگا، یا امام حسین علیہ السلام، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پرندے کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا میں جو واقعہ ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے تو اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ منظر الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بدن کو پامال ہوتے اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس دن کے بعد اس الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں سے اس پرندے کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ ایسی ویران جگہ پر رہنے لگا جہاں پر انسان کی پرچھائیں بھی اس تک نہ پڑ سکے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تب الو نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ کبھی بھی آبادی میں نہیں رہے گا، اب وہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہے گا۔ اس لیے ہی الو راتوں کو غمگین رہتا ہے۔ یہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ پرندہ گھر کے آس پاس کہیں پہ بول دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ گھر پہ کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کچھ لوگ تو الو کے بولنے پر اپنا گھر بار ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، الو کو منحوس کہنا یہ ایک جہلانہ سوچ ہے، اور یہ پرندہ تو بیچارہ کبھی ہی بولتا ہے، اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بولنے سے آپ کے اوپر کوئی پریشانیاں نہیں آنے والی ہیں۔ ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ اور بھی حقائق بتاتے ہیں جس سے سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی۔ دنیا میں کوئی 250 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، مگر ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین، یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے، مکھیاں وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے انسانوں کی فپین تباہ کر جاتے ہیں، مگر الو ان کو کھا کر آپ کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اسے لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے، مگر الو ان کو کھا کر آپ کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس سے لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے،
इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पे उल्लू की उम्र 12 साल पाई जाती है और आपको ये भी बताते चले जाएं कि उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है। इसके अलावा ये परिंदा वीरान जगहों पर भी अपना घोंसला बनाता है। नाजरीन, एक बात और भी आपको बताते चले जाएं कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए लोग ये बात भी कहते हैं कि उल्लू की तरह दीदें दिखा रहे हो, उल्लू का पठा न हो तो इस तरह की बातें कहते हैं। हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों को गुवाने से ही मंजूर होता है, पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसकी वजह से जब ये उड़ता है तो इसके परों से आवाज नहीं होती। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने की आवाज या रोने से मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 दिन लगातार उल्लू के बोलने से किसी के मरने की अलामत समझी जाती है। अमेरिका में भी ज्यादातर उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू के बोलने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है और ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने वाली आवाज को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में भी ज्यादातर उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, मगर सफेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों में बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, मगर दिवाली में घर में सत्याबी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। तो नाजरीन, अगर कोई मनहूस होता है तो वो जुल्म करने वाला होता है, और ये बेचारा परिंदा किस पे जुल्म करता है? ये बेचारा तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता, तो लोग इसे मनहूस समझते हैं। तो नाजरीन, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।